نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ حضور نے عقائد کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ مضبوط ہوتے ہیں نا، توانا ہوتے ہیں، ذہنی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بات بات پہ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، بات بات پہ وہ گھبرانے لگتے ہیں، ذرا ذرا سی بات کا پریشر لیتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وسعت بھی ہے، صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے، جن لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے معاذ اللہ، سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا، حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو۔ یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سنوارنا چاہیں، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ خوف کس بات کا، وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے ہیں۔ یا آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز شویز نہیں دیتے، 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیویوں کا ٹائم ہے۔ بابا جی ان کوئی کب نہیں،
ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, मेहनत करने को दिल नहीं कर रहा, आपको नजर लग गई है। खुदा के बंदो, मोमिन की बड़ी शान है, मोमिन का बड़ा मर्तबा है। मोमिन मजबूत आसाब का मालिक होता है। कमज़ोर बातें करना, वो जी बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी, आज मुझसे दूध गिर गया था, मुझे पीछे से आवाज़ ना देना, ये मोमिन का काम है। मुसलमान ऐसी बातें करते हैं। और फिर दो चार हादसात वाक़यात तो किसी के साथ हुए ही होते हैं, लोग उसको बुनियाद बना के लोगों को कमज़ोर कर देते हैं। वो पता ना, आपको ख्वाब आई थी, तो ख्वाब में तो शैतान बंदे के साथ खेल जाता है, उसमें आप डर गए, आपको तो ताकतवर होना चाहिए था। तो नजरियाती पुख्तगी, माहौल में ताकत, यानी आप अंदाजा करें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को इतना पुख्ता कर दिया, इतना पुख्ता कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बता दिया कि मरने के बाद भी तुमने खौफ नहीं करना, वहां भी तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग ही है। मोमिन की कब्र जन्नत का, कयामत वाले दिन का भी तुमने उस खौफ नहीं करना, वहां भी जन्नत में रब ने तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार की हैं, वो नेमतें। हुजूर फरमाते हैं, न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा, अल्लाह वो नेमतें तुम्हें अता फरमाएगा। इतने ताकतवर हो गए थे सहाबा, इतने ताकतवर हो गए थे, शहादत की दुआएं मांगते। को नहीं समझ आई आपको? यानी जिंदगी तो जिंदगी, बंदे को जन्नत इतनी प्यारी हो जाए कि मौत से भी प्यार हो जाए। वो शहादत की मौत मांगने लगे कि या अल्लाह कभी शहादत मिल जाए ना। आप वैसे बताइएगा ना किसी को, मुझे भी ना बताइएगा, वैसे अपना अपना हिसाब लगाते हैं सारे मरने को दिल शेल कोई नहीं करता लोगों का। मैंने कहा बताना नहीं किसी को, हंसना भी नहीं आपने, मशकूक ना हो जाना हंस के। दिल नहीं करता मरने को, लोग जीना चाहते हैं। लेकिन ये मेरे नबी के दिए हुए अकीदे हैं ना, हुजूर के दिए हुए अकीदे हैं ना, कि हर रोज़ मस्जिद नबवी में हज़रत उमर दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीली, या अल्लाह कभी तेरे रस्ते में शहादत की मौत मिल जाए ना। जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं लगियां तोड़ नभेसा, राह तेरे विच रुल के मर सां, ते कदम ना पिछां हटे सां, शहर तेरे दे टुकड़े मंग सां, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमे सां। आजम जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सैं मैं पेश करे सां। जान अमानत तेरी, तू जदों मंग सैं मैं यूं करके पेश करूंगा, हुजूर है ही आपकी। जदों मंग सैं मैं पेश करे सां। मेरे अजीज, जंगे उहद में ना कुफार ने एक चला, सुने जी सुने, अल्लाह जज़ात। जंगे उहद में ना काफिरों ने एक साजिश की थी मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए। बाज़ लोग ऐसी खबरें फैलाते हैं मायूसी की, ये हमारे मुल्क में भी लोग काम करते हैं। उनके पास कभी आप बैठें तो ऐसा लगता है कि परसों तक ही हालात हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। उन्होंने को लो चंगी खबर लभदे कदी नहीं, जब भी आपको मिलेगी खौफनाक खबर ही मिलेगी। तो कुछ लोग मायूसियाँ फैलाते हैं, उनकी आदत होती है, वो खैर की बात नहीं करते। तो काफिरों ने भी एक साजिश रची उहद में, उन्होंने खबर फैला दी कि माज़अल्लाह हुजूर को तो शहीद कर दिया गया। अब गुलामों के लिए ये खबर बड़ी तकलीफ का बायस थी। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। ये मुश्किल होता है। लोग परेशान हो गए, तबीयतें बेचैन हो गई, बाज के हौसले पस्त होने लगे, हुजूर चले गए। लेकिन नबी पाक ने नजरियात दिए हैं ना, अकीदे दिए हैं ना, उनकी सोचें देखो कैसी हैं। हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जनाब अनस बिन मालिक के चचा हैं। हजरत अनस बिन मालिक के चचा जनाब अनस बिन नदर, ये ना उहद पहाड़ की तरफ से आ रहे थे।
تو جنت کی باتیں سن سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ نا میرے پیچھے، اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ سارے جانیں پیش کر دیں، ہم بھی قربان ہو جائے، جنت کی خوشبو تو سامنے۔ جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، عقیدے مضبوط،